ایوری ون ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنا ریمیننگ ٹاپک جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، جو کہ ہے تھائرائڈ گلینڈ۔ تھائرائڈ گلینڈ ایک بٹرفلائی شیپ کا گلینڈ ہوتا ہے جو کہ ہمارے ٹریکیا میں لوکیٹ کرتا ہے، نیک کی بیس میں، اور اس میں سے دو ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں، تھائروکسن اینڈ کیلسیٹونن۔ تھائروکسن میں آیوڈین ہوتی ہے جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ آیوڈین جو ہے وہ ہماری باڈی کا میٹابولک ایکٹیویٹیز ریگولیٹ کرتی ہے، اس کے علاوہ فزیکل اور مینٹل ڈیولپمنٹ کرتی ہے چلڈرنس کے اندر۔ اگر آیوڈین کی کمی ہو جاتی ہے تو فزیکل اور مینٹل ریٹارڈیشن ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آیوڈین کا انٹیک کم ہو ہماری ڈائٹ میں تو پھر تھائرائڈ گلینڈ جو ہے وہ گریجولی انکریز ہونے لگتا ہے، اور اس ایب نارمل کنڈیشن کو ہم گوائٹر کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرا ہارمون ہے وہ ہے کیلسیٹونن۔ کیلسیٹونن جو ہے وہ جب ہمارے بلڈ میں ہائی کیلشیم ہو جاتی ہے تو کیلسیٹونن ریلیز ہو جاتی ہے تاکہ وہ بلڈ کا کیلشیم لیول جو ہے وہ لو کر سکے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے تھائرائڈ گلینڈ، اور اس کے یہاں پہ ڈائیگرام بھی بنی ہوئی ہے۔ اینڈ دین ہے آپ کے پاس پینکریاس۔ پینکریاس جو ہے وہ 6 انچ کا لانگ لیف لائف اسٹرکچر ہوتا ہے، جو کہ یہاں پر آپ کو دکھ رہا ہوگا۔ لیف لائک اسٹرکچر ہوتا ہے جو کہ ہماری ایبڈومینل کیویٹی میں اسٹمک کے اور اسمال انٹسٹائن کے بیچ میں لوکیٹ کرتا ہے۔ یہ گلینڈ انڈوکرائن بھی ہے اور ایگزوکرائن بھی ہے۔ انڈوکرائن کا مطلب اندرونی طور پر بھی کام کرتا ہے اور بیرونی طور پر بھی کام کرتا ہے۔ اس کا جو انڈوکرائن پارٹ ہے اس کو ہم آئزلیٹس آف لینگرہن کہتے ہیں، جو کہ گلوکوز کی میٹابولزم کو ریگولیٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ اگر بلڈ کی میٹابولزم لیول جو ہے وہ ہائی ہو جاتی ہے، آئزلیٹس آف لینگرہنز ہیں وہ انسولین ریلیز کرتے ہیں تاکہ بلڈ کی گلوکوز لیول جو ہے وہ کم ہو جائے۔ آن دا ادر ہینڈ جب بلڈ کی گلوکوز لیول کم ہو جاتی ہے تو گلوکاگون جو ہے وہ ریلیز ہوتا ہے، جو کہ ہماری بلڈ کی شوگر لیول کو نارملی مینٹین کر کے نارمل کر دیتا ہے۔ ریگولیشن آف بلڈ گلوکوز تھرو انسولین اینڈ گلوکاگون از اے ٹائپ آف نیگیٹو فیڈ بیک سسٹم۔ یہ ایک نیگیٹو فیڈ بیک سسٹم ہے جو کہ اسٹیمولس پر افیکٹ کرتا ہے۔ یہاں پر پینکریاس کی ڈائیگرام بنی ہوئی آپ کو مل رہی ہوگی، اور یہ جو ہیں یہ ہیں آئزلیٹس آف لینگرہنز۔ ٹھیک ہے، دین آپ کے پاس ڈائبٹیز میلیٹس۔ یہ ایک ایسا ڈس آرڈر ہوتا ہے جس کے اندر پینکریاس جو ہے وہ انسولین کا انسفیشینٹ اماؤنٹ جو ہے وہ پروڈیوس کرنے لگ جاتا ہے، اور اس کے ریزلٹ میں جو بلڈ کا گلوکوز لیول ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے، اور بہت زیادہ گلوکوز جو ہے وہ یورین میں ایکسکریٹ ہو جاتی ہے، تو یورین کی فریکوینسی پاس ہونے کی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت زیادہ انکانشیس بھی فیل کرتا ہے، اور پیشنٹ کو بہت زیادہ پیاس بھی لگتی ہے۔ اگر گلوکوز کی کمی ہو جاتی ہے تو پیشنٹ جو ہے اگر گلوکوز بنانے والے جو سیلز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں تو پیشنٹ جو ہے وہ اپنا ویٹ بھی لاس کر سکتا ہے اور تھک بھی جاتا ہے۔ دین آپ کے پاس یہاں پر کچھ ویز لکھے ہوئے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنی یہ ڈائبٹیز میلیٹس کو مینیج کر سکتے ہیں، جو کہ ہیں بیلنس ڈائٹ، ایکسرسائز، میڈیکیشن اینڈ بلڈ گلوکوز مانیٹرنگ۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس کوشچن میں آ جائے کہ واٹ آر دا ویز ٹو مینیج ڈائبٹیز میلیٹس، تو آپ نے صرف یہ 4 پوائنٹس لکھنے ہیں۔ اور اگر بلڈ کی گلوکوز انسولین لیول جو ہے وہ لو ہو جاتی ہے تو اس کو ہم انسولین لگا کر باڈی کے اندر جو ہے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو انسولین کی انجیکشن لگتی ہے جو کہ وہ انسولین اینیملز میں سے ڈیرائیو کی جاتی ہے، تو پھر جو ہے ان کا تاکہ ان کا بلڈ گلوکوز لیول جو ہے وہ نارمل رہ سکے۔ کچھ پیشنٹ جو ہے وہ اینیمل کی ایکسٹریکٹ ہوئی انسولین سے الرجک ری ایکشن شو کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ابھی جو ہے وہ جینیٹیکلی بیکٹیریا کے ذریعے بھی انسولین بنائی جا رہی ہے۔ اس چارٹ کے اندر آپ کے پاس کچھ فوڈز ہیں جو کہ ہماری ڈائبٹیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ گروپ کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے، جو کہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہے آپ کے بورڈ ایگزامس کے لیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔